بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو یہ جو ریوائز پیپر ہوا تھا اگست کے اندر، تو آج ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں پہلا کوشچن ہے کہ کتاب نماذج بشریہ لمحمد مندور یتناول موضوع الطب التاریخ الشعر النقد، کہ یہ کتاب ہے نماذج بشریہ کے نام سے محمد مندور کی، اور یہ کس موضوع کو شامل ہے؟ طب اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، یا تاریخ سے متعلق ہے، یا شعر، یا نقد؟ بتائیے۔ تو یہ جو ہے نماذج بشریہ، یہ نقد سے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ محمد مندور جو ہیں عصر جدید کے یہ ناقدین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش جو ہے 1907 کے اندر ہوئی ہے، اور وفات ان کی جو ہوئی ہے وہ کتنے میں ہوئی ہے محمد مندور کی؟ 5 جی 1965 1965 کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہ کفر مندور میں پیدا ہوئے ہیں، ایک بستی کا نام ہے کفر مندور، اور یہ منی القمح جو ہے اس سے قریب پڑتی ہے، محافظت الشرقیہ یعنی شرقیہ ڈسٹرکٹ کے اندر، ٹھیک ہے؟ انہوں نے لسانس کی ڈگری حاصل کی تھی آداب کے اندر یعنی لٹریچر میں 1929 میں، اور اسی طریقے سے حقوق کے اندر لسانس کی ڈگری حاصل کی انہوں نے 1930 کے اندر۔ یہ محمد مندور کی کتاب ہے، اور نقد کو انہوں نے اس کے اندر پیش کیا ہے۔ چلیے، دوسرا کوشچن ہے کہ اقرأ العبارہ التالیہ، مندرجہ ذیل کی کہ عبارت کو پڑھنا ہے۔ الف ابن قتیبہ عیون الشعر، کہ ابن قتیبہ نے کتاب عیون الشعر تالیف کی۔ دوسرا ہے کہ الف ابن قتیبہ معانی الشعر الکبیر، کہ ابن قتیبہ نے معانی الشعر الکبیر یہ کتاب تالیف کی۔ تیسرا ہے کہ الف ابن قتیبہ کتاب المثل السائر فی ادب الکاتب والشاعر، کہ ابن قتیبہ نے جو ہے کتاب المثل السائر فی ادب الکاتب والشاعر تالیف کی۔ چوتھا ہے کہ الف ابن قتیبہ طبقات الشعراء، کہ ابن قتیبہ نے طبقات الشعراء تالیف کی۔ تو بتائیے، اختر الجواب الصحیح من الخيارات التالیہ، مندرجہ ذیل میں سے جو ہے آپ کو صحیح جواب چننا ہے، تو بتائیے کون سا ہوگا، کون کون اس میں صحیح ہے؟ بادال با اور دا، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو ابن قتیبہ کی معانی شعر ہے۔ عیون الشعر کس کی ہے؟ یہ عیون الشعر جو ہے ان کی جو ہے ابن قتیبہ کی عیون الاخبار کے نام سے ہے۔ عیون الشعر جو ہے یہ محمد ناجی ہیں، ان کی کتاب ہے، محمد ناجی، ٹھیک ہے؟ محمد ناجی قشتینی، تو یہ ان کی کتاب ہے۔ معانی شعر الکبیر جو ہے یہ ابن قتیبہ کی ہی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے جو تیسری کتاب دی ہے المثل السائر فی ادب الکاتب والشاعر، تو یہ جو ہے ادب و بلاغت کے اندر ہے، اور یہ ابن الاسیر کی کتاب ہے۔ یونس شعر ان کی بھی ہے نا، لیکن آپشن میں مطلب جیم کے ساتھ الف دیا ہوا ہے، پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ جی جی، تو ابن الاسیر، ٹھیک ہے؟ یعنی ابو الفتح ضیاء الدین ابن الاسیر کی کتاب ہے المثل السائر فی ادب الکاتب والشاعر۔ اسی طریقے سے الف ابن قتیبہ طبقات الشعراء، تو طبقات الشعراء بھی ان کی کتاب ہے۔ تو یہاں آپشن کے حساب سے جو ہے با اور دال ہو جائے گا، یعنی پہلا ہی آپشن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے، تھرڈ آپشن ہے رتب الخطباء المذکورین ادناہ حسب ترتیب سنوات وفاتہم تنازلیا، کہ مندرجہ ذیل خطبہ کی ترتیب لگانی ہے حسب ترتیب سنوات وفاتہم، ان کی تاریخ وفات کے اعتبار سے، یعنی سن وفات کے اعتبار سے، اور یہ جو لگا رہی ہیں آپ کو یہ ڈکریزنگ آرڈر میں لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ تنازلیاً۔ تو اب بتائیے، علی بن ابی طالب، حجاج بن یوسف، زیاد بن ابی، اور صحبان وائل،
تو اس میں جو ہے علی ابن طالب کی وفات کب ہوئی ہے؟ 40 ہجری کے اندر، ہے نا؟ اسی طریقے سے حجاج ابن یوسف کی وفات کب ہوئی ہے؟ 1995 ہجری میں۔ اور اسی 95 طریقے سے زیاد، ہاں جی، زیاد بن ابی جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے 53 کے اندر، 3 اور صحبان وائل جو ہے ان کی 54 میں۔ 4 کے ٹھیک ہے، تو یہاں اگر ہم ترتیب لگائیں گے، کیونکہ آپشن میں تو یہ ڈراپ ہو گیا تھا سوال، یہاں جو لگائیں گے، تنازلی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سب سے بعد میں انتقال ہوا ہے وہ سب سے پہلے آئے گا۔ ٹھیک ہے، تنازلی کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم نے آپ کو پکس بھی بھیجی ہیں کہ اس میں کیا کریں گے، جس کی وفات سب سے بعد میں ہوئی ہے پہلے اس کو، اور پھر اسی طرح نیچے چلتے چلے جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے ڈکریزنگ کا مطلب۔ ٹھیک ہے، تو سب سے بعد میں کس کی وفات ہوئی ہے؟ حجاج بن یوسف۔ ٹھیک ہے، تو با آئے گا، اور با جو ہے ایک ہی میں ہے، تو یہاں اگرچہ صحیح نہیں ہے، یہ آپشن میں ڈراپ ہوا ہے یہ سوال، تو اس لیے بہرحال با حجاج بن یوسف آئیں گے پہلے نمبر پہ، اور دوسرے نمبر پر پھر کون آئیں گے اس اعتبار سے؟ جی، صحبان وائل، صاحبان تو وائل دال ہو جائے گا، یہ دوسرا ہو جائے گا۔ اور پھر کون آئیں گے 53 ہجری میں؟ زیاد بن ابی، تو یہ تھرڈ ہو جائیں گے، اور علی ابن ابی طالب جو ہے پھر یہ فورتھ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوا با، دال، جیم، الف۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپشن ہوگا صحیح، با، دال، جیم اور الف۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ یہ والا صحیح آپشن ہوگا اب یہاں۔ چلیے، اب یہاں ہے اقرائی العبارات التالیہ، مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھنا ہے۔ الشاعر جمیل بثینہ شاعر اموی، ایک اسٹیٹمنٹ یہ ہو گیا۔ دوسرا اسٹیٹمنٹ ہے ولید جمیل بثینہ فی بادیت الحجاز، کہ جمیل بثینہ جو ہے بادیت الحجاز میں پیدا ہوا ہے۔ تزوج جمیل بامرأۃ اسمها بثینہ، جمیل نے شادی کی ایک عورت سے جس کا نام بثینہ ہے۔ کانا جمیل بثینہ من بنی عذرا، کہ جمیل بثینہ جو ہے وہ بنو عذرا سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بتائیے ان میں کون سا آپشن صحیح ہوگا، کون کون سا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ تو الشاعر جمیل بثینہ شاعر اموی، یہ بالکل صحیح ہے اسٹیٹمنٹ۔ اور اسی طریقے سے ولید جمیل بثینہ فی بادیت الحجاز، تو یہ فی وادی القرا میں پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا اس کا، یہ تو اس لیے یہ غلط ہو جائے گا۔ اور تزوج جمیل بامرأۃ اسمها، تو بسینہ سے اس کی شادی نہیں ہوئی، اس لیے یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اور جمیل بسینہ کا تعلق جو ہے بنو عذرا سے تھا، اسی لیے اس کے حب عذری کا بڑا شاعر مانا جاتا ہے، کیونکہ جو نصیب کی شاعری تھی اس کو الغزل العفیف یا حب عذری کی شاعری بولتے تھے، اور وہ اس قبیلے کی طرف نسبت تھی، کیونکہ اس قبیلے کے جتنے بھی شعراء تھے وہ مادی وصف بیان نہیں کیا کرتے تھے محبوباؤں کے، بلکہ نصیب، نصیب کہتے ہیں ایسی شاعری کو جس کے اندر شاعر اپنے محبوب کے تئیں جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنے احساسات اور جذبات کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو ہے تشبیب آتی ہے، تشبیب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جیسے امرؤ القیس، عمر ابن ابی ربیعہ کے یہاں وہ تشبیب تھی، اس کے اندر جو ہے شاعر محبوب کے مادی وصف کو بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے کون کون سا صحیح ہوگا؟ الف اور دال۔ تو ہم دیکھیں گے یہ کہاں ہے آپشن، یہ فورتھ آپشن یہاں ہمارا صحیح ہوگا۔ چلیے، اب یہ نیکسٹ کوشچن ہے اقراء العبارات التالیہ، مندرجہ ذیل عبارتوں کو پڑھنا ہے۔ یا بھی کتب عبد الحمید جودہ السحار روایتن فی قافلۃ الزمان، یعنی عبد الحمید جودہ السحار نے ایک روایہ لکھی ہے فی قافلۃ الزمان کے نام سے۔ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ ہے کتب عبد الحمید جودہ السحار ہذہ حیاتی فی سیرتہ الذاتیہ، یعنی عبد الحمید جودہ السحار نے ہذہ حیاتی لکھی ہے سیرہ ذاتیہ کے طور پر، یعنی اپنی سیرہ ذاتیہ لکھی ہے، آپ بیتی لکھی ہے۔ پھر تھرڈ ہے عبد الحمید جودہ السحار کاتب لبنانی ولد فی بیروت، کہ عبد الحمید جودہ السحار جو ہیں لبنانی کاتب ہیں، بیروت میں پیدا ہوئے ہیں۔ چوتھا ہے کتب عبد الحمید جودہ السحار روایت شجرت البوس،
کہ عبد الحمید جودہ السحار نے روایا شجرۃ البوس لکھی ہے. تو اختر الجواب الصحیح من الخيارات التالیہ، اس میں جو ہے آپ کو صحیح جواب چننا ہے. ٹھیک ہے، کہ صحیح جواب کیا ہے الف اور وہ آپ کو یہاں چننا ہوگا. تو بتائیے اس میں کون کون سا اسٹیٹمنٹ صحیح ہوگا؟ الف با. جی، الف اور با. تو فی قافلۃ الزمان جو ہے یہ عبد الحمید جودہ السحار کی ہے، روایا ہے. تو یہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ آپشن صحیح ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہادی حیاتی جو ہے ان کی سیرہ ذاتیہ ہے عبد الحمید جودہ السحار کی. تو یہ بھی اسٹیٹمنٹ صحیح ہوگا. عبد الحمید جودہ السحار کاتب لبنانی، تو یہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. بلکہ یہ کیا ہے؟ کاتب مصری ولد بالقاہرہ، یہ قاہرہ کے اندر پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، کاتب مصری ولد بالقاہرہ. تو قاہرہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے، وہیں پروان چڑھے ہیں، اور قاہرہ میں ہی جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے. کب ہوئی ہے عبد الحمید جودہ السحار کی پیدائش؟ 1913 میں. 1913 میں. اور وفات ہوئی ہے ان کی 1974 کے اندر. ٹھیک ہے. تو شجرت البوس جو کتاب ہے یہ ان کی نہیں ہے، یہ طٰہٰ حسین کی ہے. تو اس لیے یہ دو آپشن غلط ہو جائیں گے. الف اور با یہاں صحیح ہوگا. تو ہم دیکھیں گے الف اور با کہاں ہے. یہ فورتھ آپشن ہے. تو یہاں بھی فورتھ آپشن ہمارا صحیح ہو جائے گا. کلیئر ہے؟ چلیے، نیکسٹ کوشچن ہے اقرأ العبارہ التالیہ. مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھنا ہے. من اقسام التشبیہ تشبیہ بلیغ، کہ تشبیہ کی اقسام میں سے تشبیہ بلیغ ہے. من اقسام التشبیہ تشبیہ بسیط، اور تشبیہ کی اقسام میں سے تشبیہ بسیط ہے. ومن اقسام التشبیہ تشبیہ ظنی، کہ تشبیہ کی اقسام میں سے تشبیہ ظنی ہے. اور من اقسام التشبیہ مرسل مفصل، اور اقسام تشبیہ میں سے مرسل المفصل ہے. تو اختر الجواب الصحیح من الخيارات التالیہ، مندرجہ ذیل میں سے آپ کو صحیح جواب چننا ہے. بالکل سمپل سا کوشچن ہے، بتائیے. الف اور دال. تو الف صحیح ہوگا کیونکہ تشبیہ بلیغ جو ہے تشبیہ کے اقسام میں آتا ہے. اور اسی طریقے سے دال صحیح ہوگا کیونکہ مرسل اور مفصل بھی تشبیہ کے اقسام میں سے آتے ہیں. تشبیہ ضنی کوئی تشبیہ نہیں ہوتی، تشبیہ ضمنی ہوتی ہے، لیکن تشبیہ ضنی کوئی تشبیہ نہیں. اسی طریقے سے تشبیہ بسیط کوئی تشبیہ نہیں ہے. تشبیہ تمثیل آتی ہیں. اور اس کے علاوہ اور دیگر اقسام ہیں. تشبیہ مقلوب ہو گیا، تشبیہ یعنی وہ جو ہے تشبیہ مرسل ہو گیا، مفصل ہو گیا، مؤکد ہو گیا. تو یہ جو ہے یہ تشبیہات کی انواع ہیں. تو ان میں بسیط اور ضنی نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمارا الف اور دال آپشن جو ہے وہ صحیح ہوگا. الف اور دال دیکھیں گے ہم کہاں ہیں. یہ سیکنڈ آپشن ہے. چلیے، نیکسٹ کوشچن ہے کہ رتب التفعیلات التالیہ، مندرجہ ذیل جو تفاعیل ہیں ان کو ترتیب دینا ہے بحر بسیط کے اعتبار سے. تو فاعل مستفعل مستفعل فاعل یہ دیا ہے. تو اب آپ کو یہاں صحیح چننا ہے اس کو کہ کون سا آپشن جو ہے صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ہم سارے آپشن دیکھتے ہیں، یہاں 4 آپشن دیے ہوئے ہیں. اختر الصحیح من الخيارات التالیہ. تو اس میں دیکھتے ہیں اوپر کیا دیا ہے، فاعل مستفعل مستفعل فاعل. تو الف میں فاعل ہے، تو کیسے ہوگا؟ با الف تو جیم یہاں دال. ہم با الف جیم دال. تو با الف جیم دال بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم ویسے کریں کیونکہ مستفعل مستفعل دوسری جگہ اگر ہم جیم سے کریں یہاں، تو جیم با یہ صحیح نہیں ہوتا. تو اس لیے با الف جیم دال ہی صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. تو با الف جیم دال یہ ہمارا آپشن جو ہے صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپشن کے حساب سے دیکھنا ہے کیونکہ مستفعل مستفعل فاعل فاعل 2 جگہ ہے. تو اسی حساب سے ہم دیکھیں گے کہ کون سا سیٹ بیٹھ رہا ہے. اب یہاں دیکھیے من الناس من یأکل القمح ومنهم من یأکل الذرة والشعیر. لوگوں میں سے کچھ ہیں جو گیہوں کھاتے ہیں، ان میں سے کچھ ہیں جو مطلب مکی کھاتے ہیں، مکہ کھاتے ہیں.
اور کچھ ہیں جو کھاتے ہیں. تو یہ کس کی مثال ہے؟ المجاز المرسل وعلاقتہ اعتبار ما یکون. ٹھیک ہے. دوسرا اعتبار ما یکون کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ بعد میں ہونے والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اعتبار ما یکون مثال کے طور پر جیسے ہم نے ایک مرتبہ مثال دی تھی، جیسے ہم کہیں کہ انی اعصر خمر. تو انی اعصر خمرن کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ شراب کو نہیں نچوڑتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ وہ انگور کو نچوڑتا ہے، اس سے شراب بنتی ہے. تو کیونکہ انگور کو نچوڑے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شراب بنے گی. تو یہ اعتبار ما یکون، یعنی مستقبل میں جا کر کے وہ شراب بن جائے گی. تو وہاں وہ اعتبار ما یکون کی مثال ہے. تو یہاں دیکھیں آپ یہ والی چیز فٹ ہو رہی ہے یا نہیں. الاستعارة التمثيلية لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناها الأصلي. یعنی استعارہ تمثیلیہ ہے اور یہاں علاقہ جو ہے مشابہت کا ہے، اور قرینہ جو ہے وہ اصلی معنی مراد لینے سے مانے ہیں. پھر تیسرا آپشن ہے المجاز المرسل وعلاقتہ اعتبار ما کان، کہ یہاں جو ہے مجاز مرسل ہے، اس کا علاقہ جو ہے اعتبار ما کان. چوتھا ہے المجاز العقلی لعلاقۃ مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ الاسناد الحقیقی، کہ یہ مجاز عقلی ہے اور یہاں جو ہے ایک علاقہ ہے اور ایک قرینہ ہے جو اس کو حقیقی معنی مراد لینے سے جو ہے روک رہا ہے، مانع ہے. تو بتائیے من الناس یأکل القمح ومنهم من یأکل الذرۃ والشعیر، اس میں کون سا ہوگا؟ جی. تو اس کے اندر جو ہوگا یہ تھرڈ آپشن صحیح ہوگا، المجاز المرسل وعلاقتہ اعتبار ما کان. ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے مثال کے طور پر یہ جو دیا ہے یأکل القمح ویأکل الذرۃ والشعیر، تو یہاں قمح اور ذرہ اور شعیر سے مراد کیا ہے؟ خبز ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو تھا اصل میں گیہوں تھا، روٹی مراد نہیں ہے لیکن یہ کیا تھا؟ گیہوں تھا. یا اسی طریقے سے وہ تھا مکہ جو ہوتی ہے آپ جانتے ہوں گے، یا جو. ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے اعتبار و مکان کا جو ہے یہ وہ ہوگا. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مثال ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں شریبت البن، تو یہاں مراد ہوتا ہے شریبت قہوہ، یعنی اصل جو تھی اس کی بن تھا لیکن وہ بعد میں جو ہے قہوہ، اور یہاں جو ہے اعتبار و مکان کا وہ ہوگا. اعتبار ما یکون کی جیسے ہم نے مثال دی ہے اس میں جو بعد میں جو ہے وہ چیز ہونے والی ہوتی ہے، جیسے انی آصر خمرن. ٹھیک ہے. تو اگر یہاں خبزن کہتے، اگر یہاں کہتے وہ من الناس من یأکل الخبز، تو پھر ہو جاتا وہ اعتبار ما یکون. لیکن قمح کہاں آیا؟ گیہوں کو، اور مطلب اس کو جو کو اور اس کو، تو یہاں اعتبار ما کان ہو گئے. تو تھرڈ آپشن یہاں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اعتبار ما یکون کی ایک اور مثال ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. ٹھیک ہے. کہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے. ان تذرہم یعنی اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، یضل عبادک تو وہ آپ کے بندوں کو جو ہے گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور وہ ناشکرے اور فاجر لوگوں کو پیدا کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے فاجرن کفارہ جو ہے یہاں کیا ہوگا؟ یہ اعتبار ما یکون ہوگا. یعنی ابھی ہے نہیں وہ فاجر، لیکن جب اولاد پیدا ہوگی تو ان کی اولاد بھی فاجر ہی ہوگی. تو یہ اعتبار ما یکون کی مثال ہے. تو یہاں جو ہے یہ من یاکل القمح ومنهم من یاکل الذرہ والشعیر، یہ ہو جائے گا اعتبار ما کان. ٹھیک ہے. تھرڈ آپشن ہے ہمارا، ہو جائے گا صحیح. اب یہاں دیکھیے رتب الاشطر التالیہ، مندرجہ ذیل جو شطریں ہیں ان کو شعری ترتیب کے حساب سے آپ کو لگانا ہے قصیدے کے اندر. جس طریقے سے جس ترتیب سے قصیدے کے اندر پیش کی گئی ہے امرؤ القیس کا یہ قصیدہ، تو بتائیے اس میں کیسے ہوگا؟ فصلی ثیابک من ثیابک تنسلی وانک مہما تأمر القلب یفعلی وان تک قد ساءتک منی خلیقۃ اغرک منی ان حبک قاتلی. تو کس طرح آپ اس کو ترتیب دیں گے؟ دیکھیے جب آپ امرؤ القیس کا قصیدہ پڑھیں گے تو اس میں پہلے کون سا شعر آتا ہے؟ اغرک اگر منی ان حبک قاتل. ٹھیک ہے. اغرک منی ان حبک قاتل.
قاتلی وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأْمُرِ الْقَلْبَ يَفْعَلِ، یہ ہو جائے گا۔ تو دال دیکھیے یہاں پہلا ہی آ جائے گا، تو دال ایک ہی جگہ ہے، تو ہم اسی کے حساب سے دیکھ لیں گے دال، اور دوسرا ہم جانتے ہیں کہ اس کا دوسرا مصرع کیا ہے، اغرک منی ان حبک قاتلی فسلی ثیابی من ثیابک، نہیں، وانک مہما تأمر القلب یفعلی، ٹھیک ہے، تو یہ با دال ہو گیا۔ پھر کون سا ہے، وان تک قد ساءت کی منی خلیقۃ فسلی ثیابی من ثیابک تنسلی، تو یہ اس طرح جیم الف ہو جائے گا، اور یہ فرسٹ آپشن میں ہے، تو یہ ترتیب صحیح ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قصیدے کو بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے کہ کون سا پہلے ہے شعر، وہ بھی لگانا ہوگا، اگر ترتیب نہیں معلوم ہے تو پھر الٹا سیدھا ہو جائے گا۔ تو اغرک منی ان حبک قاتلی وانک مہما تأمر القلب یفعلی وان تک قد ساءت کی منی خلیقۃ فسلی ثیابی من ثیابک تنسلی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ امرؤ القیس غزلی اشعار کہتا ہے جو وہاں سے شروع ہوتے ہیں، فاطمہ مہلا بعد هذا التذلل وان كنت قد ازمعت صرمي فاجملی، تو وہ اسی وہیں سے ہیں یہ غزلی اشعار، ٹھیک ہے، تو فرسٹ آپشن صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اب یہاں جو ہے آپ کو بتانا ہے اقرا العبارات التالیہ، مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھنا ہے۔ اشترى المعلم اثنی عشرۃ حقیبۃ، اشترى المعلم اثنتی عشر حقیبۃ، اشترى المعلم اثنتی عشرۃ حقیبۃ، اشترى المعلم اثنتی عشرۃ حقائب، تو یہاں صحیح جواب چننا ہے مندرجہ ذیل میں سے، کون کون سا صحیح ہوگا ان میں؟ جی جی، تو یہ والا جیم والا صحیح ہو جائے گا۔ تو پہلے میں کیا غلط ہے، یہاں اف نہیں آیا ہے، حالانکہ احد اور اتنا جو ہے وہ تو اس کے جو ہوگا، یعنی جو معدود ہے اس کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے، معدود یا تمیز کہہ لیں اس کو، تو وہ اس کے مطابق ہوتا ہے، حقیبتاً ہے تو یہ اثنتئی آنا چاہیے تھا، تو اس لیے یہاں یہ غلط ہو گیا۔ اشتر المعلم اثنتئی، اب یہاں اثنتئی آ گیا، لیکن یہ عشرہ کا بھی ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ جب یہ کسی عدد کے ساتھ مل کر آتا ہے تو یہ بھی قاعدے کے مطابق آتا ہے، تو یہ عشرہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے یہاں یہ غلط ہو گیا، یہ بھی غلط ہوا، یہ بھی غلط ہوا، تو یہاں عشرہ ہوتا تو صحیح ہو جاتا ہے، یہاں اثنتئی ہوتا تو وہ صحیح ہو جاتا۔ اشتر المعلم اثنتی عشرۃ، تو یہ بالکل مطابق ہے، کیونکہ اثنتئی جو ہے وہ اس کے مطابق آئے گا تو اس لیے مؤنث آیا ہے، عشرۃ بھی مطابق ہو گیا ہے کیونکہ عدد کے ساتھ مل کر جب آتا ہے تو مطابق ہوتا ہے، تو تھرڈ آپشن صحیح ہوگا۔ اس کے اندر دونوں چیزیں صحیح ہیں، یہ عدد، لیکن یہاں معدود غلط ہے، کیونکہ معدود جو ہوگا وہ 11 سے لے کر کے یعنی 11 سے لے کر کے 99 تک جو ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارا صرف جیم آپشن یہاں صحیح ہوگا، تھرڈ آپشن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ عدد معدود تو ہم نے اچھے سے پڑھایا ہے، آپ کو سب سمجھ میں ہوگا، آیا ہوا ہوگا۔ لیس من عناصر القصہ، قصے کے عناصر میں سے کون سے نہیں ہیں، تو قصے کے مختلف عناصر ہوتے ہیں، الملخص، الشخصیہ، الحدث، السرد، تو یہاں کون سا نہیں ہے؟ الملخص۔ فرسٹ جی، ملخص نہیں ہوگا یہاں، ٹھیک ہے۔ تو سرد بھی ہوتا ہے جس کو ہم بیانیہ بولتے ہیں، حدث یعنی جو واقعہ ہوتا ہے اس کے اندر، شخصیہ جو کردار ہوتے ہیں اس کے اندر، اب شخصیات بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں، وہ سب سارے وہ ڈیٹیل الگ ہے، اور اسی طریقے سے زمان و مکان ہوتا ہے، اور یہ عقدہ ہوتا ہے، حل ہوتا ہے، یہ سب جو ہیں اس کے عناصر قصہ میں آتے ہیں، تو یہاں ملخص نہیں ہوگا، ملخص کوئی چیز نہیں ہے، تو اس طرح جو ہے ہمارا فرسٹ آپشن یہ ہو جائے گا، یہاں یہ نہیں ہے۔ سر کتنے ہوتے ہیں قصے کے؟ جی، قصے کے عناصر دیکھ لیجیے گا، بہت کتنے؟ سارے ہیں، مطلب یہ شخصیہ ہیں، حدث ہے، سرد ہے، زمان و مکان ہے، حبکہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے عقدہ ہوتا ہے، اور حل، یہ جو ہے عناصر ہیں قصے کے، ان کو شمار کر لیجیے گا کتنے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، رتب الشعراء من العهد العباسی المذکورین ادناہ باعتبار سنت وفاتہم تنازلیاً، یعنی آپ کو جو ہے ڈیکریزنگ آرڈر میں جو ہے آپ کو لگانی ہے ترتیب شعراء کی، یہ عہد عباسی سے تعلق رکھتے ہیں، تو سن وفات کے اعتبار سے، تو متنبی کی وفات کب ہوئی ہے؟ 354 کے اندر۔ ابن الرومی کی کب ہوئی ہے؟ جی 383
हाँ, इब्न रूमी की 283 और बख्तरी की 284, अबू तम्माम की 231। तो अब लगाइए, देखिए एक चीज हम बता रहे हैं, हमने आपको ग्रुप में भी भेजा है अच्छे से डिटेल से समझा करके कि किस तरह होता है। तरतीब तनाजुली का जो असलन मतलब होता है, जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाते हैं तो हम देखेंगे कि सबसे बाद में कौन मरा है, यानी सबसे बाद में, करीब में ही, फिर उसके हिसाब से हम नीचे की तरफ आएंगे। तसाउदी का मतलब ये होता है कि सबसे पहले कौन मरा है, फिर हम बाद वाले की तरफ आएंगे। तो असलन ये है। अब यहाँ जवाब अगरचे इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। अब वो चाहे जो मानते हो, लेकिन ये हकीकतन तनाजुली का मतलब नहीं है ना। तो तनाजुली का मतलब यही होता है, हमने भेज भी दिया है इसलिए आप लोगों को ग्रुप में, वहां अच्छे से समझ लेना, उसको डिटेल के साथ भेजा है। तो अगर हम देखेंगे तनाजुली के एतबार से, तो सबसे बाद में कौन मरा है देखेंगे हम उसको। ठीक है, तो कौन है उनमें, वो है जी। मुतनब्बी। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर जाने वाले कौन है, उनसे नीचे आएंगे फिर हम, तो वो हो जाएंगे बख्तरी। और तीसरे नंबर पे कौन हो जाए, तो पहले पे ये हो गए हैं, दूसरे पे बख्तरी हो गए हैं, तीसरे पे रूमी। इब्न रूमी, और चौथे पे अबू तम्माम। ये है असल तरतीब तनाजुली की। लेकिन इन्होंने बहरहाल जो दिया है, इन्होंने दिया है कि अबू तम्माम को इन्होंने पहले लिया है। ठीक है, तो ये तसाउदी है, तनाजुली नहीं हो गए। ठीक है, अबू तम्माम को लिया है इन्होंने पहले, फिर उसके बाद जो है इन्होंने इब्न रूमी को लिया है, और फिर जीम जो है इन्होंने बख्तरी को लिया है, और फिर अलिफ को। तो इन्होंने जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, वो ये है थर्ड ऑप्शन आंसर की के अंदर। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। तरतीब वो होगी जो हमने ऊपर लगाई, मुतनब्बी पहले, दूसरे नंबर पे बख्तरी, तीसरे पे इब्न रूमी, और फोर्थ पे अबू तम्मा। ठीक है, अब वो जो दें उसके हिसाब से। अब देखो, आपने कल भी हमने बताया था एक पेपर में वो बिल्कुल सही दी हुई थी, लेकिन यहाँ इन्होंने फिर वही हरकत कर रखी है, तनाजुली के अंदर तसाउदी दे रखी है ना। और थर्ड ऑप्शन आंसर की में दिया हुआ है, हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है। अब वो जाने यूजीसी वाले। ठीक है, असल ये होता है तनाजुली और तसाउदी। समझ में आ गया ना, तनाजुली तसाउदी। तनाजुली के अंदर क्या होता है, सबसे सर बाद वाले को देखें, सबसे बाद में जो मरा है उससे नीचे की तरफ आएंगे। और जब तसाउदी होता है तो सबसे पहले कौन मरा है, फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी बाद वाले की तरफ। हाँ बोलिए, जी बोलिए। सर तनाजुली असेंडिंग होगा और ये डिसेंडिंग होगा ना, तसाउदी। क्या तसाउदी जो है, हाँ, क्या कहना चाह रहे वो हैं। सबसे नहीं, हाँ कह रहे थे कि असेंडिंग में होगा, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, तो मतलब सबसे पहले जो जिसका मतलब विसाल हुआ है, हाँ जी, तसाउदी। हाँ बिल्कुल और ठीक है। तनाजुली जो सबसे बाद में हुआ है जी, ये असेंडिंग में हाँ, होगा, ये वो जी जी। वो डिसेंडिंग में हो जाएगा। हाँ, उसी को दूसरा वो भी कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो ये जो होगा जी सर। तनाजुली क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग में क्या करेंगे आप, जो सबसे बाद में मरा है उससे नीचे की तरफ आएंगे। और इंक्रीजिंग के अंदर क्या होगा, जो सबसे पहले मरा है उससे बाद वाले की तरफ आएंगे। ये है असल तरतीब। मैंने मतलब इसको पहले भी, हालांकि मैंने देखा हुआ था, मुझे कंफर्म था, लेकिन फिर भी मैंने और कई जगह इस चीज को चेक किया। और ऑक्सफोर्ड जो है वो भी, उसका भी हमने दिया भी था उनको हवाले, बहुत से लोगों को। आप डिक्शनरी के अंदर देखेंगे, वहां डिसेंडिंग और ये असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे, तो वो वहां भी वो चीजें मौजूद हैं। अब ये किस हिसाब से देते हैं, ये अरबी वाले जाने। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जो तरतीब होनी चाहिए वो क्या होगी, कि मुतनब्बी, पहले पे अलिफ, और फिर दूसरे पे आएंगे जीम, जी। और तीसरे पे जो आएंगे वो बा। बा, और चौथे पे आएंगे दाल। ये है हमारे हिसाब से। बहरहाल इसमें जो है आंसर की के अंदर थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है।
لیکن یہ تصاعدی ہے، تنازلی نہیں۔ رتب المجموعات القصصیہ لمحمود تیمور حسب ترتیب سنت اصدارها، یعنی یہ قصے کے مجموعات ہیں ان کے، محمود تیمور کے، ان کو سن اشاعت کی ترتیب سے آپ کو لگانا ہے۔ تو رجب افندی، الشیخ جمعہ، عم متولی اور شفاء غلیظہ، تو یہ جو ہے یہ سب کے سب جو ہے ان کے مجموعے ہیں، ان کو ترتیب سے لگانا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے یہ رجب افندی کتنے میں آیا ہے؟ 1928 کے اندر۔ الشیخ جمعہ کب آیا ہے؟ 1925 میں۔ اسی طریقے سے عم متولی جو ہے یہ بھی 1925 کے اندر آیا ہے، اور یہ شفاء غلیظہ جو ہے یہ 1946 کے اندر آیا ہے۔ تو آپ اس حساب سے دیکھ لیں گے، دال 2 جگہ ہے، 3 جگہ ہے لاسٹ میں۔ تو اب دیکھیں گے سب سے پہلے کون آنے والا ہے؟ جی الشیخ، ویسے معلوم ہوگا آپ کو الشیخ جمعہ جو ہے وہ سب سے پہلے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الشیخ جمعہ سب سے پہلے آیا ہے، اس کے بعد آتا ہے کون سا؟ عم متولی، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ یہ آیا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کتاب میں پڑھیں گے آپ اس کو، تو شیخ جمعہ پہلے آیا ہے، عم متولی، حالانکہ 25 میں ہی آئے ہیں دونوں۔ تو شیخ جمعہ پہلا ہو گیا اور عم متولی دوسرا ہو گیا، اور تیسرے نمبر پہ پھر رجب آفندی ہو جائیں گے، چوتھے نمبر پہ 1946 میں یہ شفاء غلیظہ۔ تو اس حساب سے ہم دیکھیں گے تو اس کے حساب سے با، جیم، الف، دال، یہ والا آپشن، فرسٹ آپشن ہی ہمارا صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ عم متولی سے پہلے آیا ہے رسالت الحنا، یہ رسالت الحنا کس کا ہے؟ جی رسالت الحنا یہ جو ہے معری کا ہے، ٹھیک ہے؟ رسالت الغفران، رسالت الحنا، یہ سب جو ہیں یہ ابو العلا معری کی ہیں۔ جو نئے نئے ہیں ان کو بھی ایڈ کرتے جائیے، یاد کرتے جائیے، ٹھیک ہے؟ ابو العلا معری۔ اب یہاں دیکھیے الموضوع الاساسی لکتاب العمدہ، کہ کتاب العمدہ یعنی العمدۃ فی صناعۃ الشعر و نقدہ جو کتاب ہے، اس کا اساسی موضوع کیا، بنیادی موضوع کیا ہے، جو کہ ابن رشید قیروانی کی ہے۔ تراجم الشعراء، سیرہ ذاتیہ، نقد، تاریخ، کیا ہے بنیادی موضوع؟ تو یہ بالکل نقد کی کتاب ہے۔ العمدۃ فی صناعۃ الشعر و نقدہ ابن رشید کی مشہور کتاب ہے جو کہ نقد کے اندر ہے۔ جی پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نقد کے اندر ہے، یہ مشہور کتاب ہے ابن رشید کی۔ اب یہاں آپ کو میچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابن حزم کا نام کیا ہے؟ ابو محمد ابو علی۔ محمد علی ابن احمد ابن سعید، تو یہ 4 ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب A4 ہم دیکھیں گے، اس میں تلاش کریں گے، ایک ہی جگہ ہے، تو ہمارا کلیئر ہو جائے گا یہ تھرڈ آپشن۔ اب اسی طریقے سے ابن شہید، ابن شہید کا نام کیا ہے؟ ابو عامر ابو عامر احمد ابن عبد الملک، تو یہ والا ہو جائے گا، سیکنڈ سے میچ ہو جائے گا۔ ابن طفیل کا نام کیا ہے؟ ابو بکر محمد ابن عبد الملک، ٹھیک ہے؟ ان کا جو ہے احمد ابن عبد الملک ہے، ابن طفیل کا محمد ابن عبد الملک، اور ابن شہید کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ پھر یہ بچتے ہیں ابن خفاجہ، تو ابن خفاجہ ابو اسحاق ابراہیم ابن ابی الفتح ابن عبداللہ، تو یہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ابن حزم کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ جی 384 ہاں 384 کے اندر، اور وفات کب ہوئی ہے؟ 86 456 کے اندر۔ ابن شہید جو ہیں ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 382 میں، اور وفات کب ہوئی ہے ان کی؟ 426 کے اندر۔ ابن طفیل جو ہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے 506 میں، اور وفات ہوئی ہے 581 میں، ہے نا؟ اگر غلط ہوں تو ہمیں بتا دینا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ابن خفاجہ جو ہیں
ان کی پیدائش ہوئی ہے 450 میں. اسی طریقے سے ان کی وفات جو ہوتی ہے وہ 533 کے اندر ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں تو نام پوچھے گئے ہیں، تو اس طرح ہمارا جو ہے اب دیکھیں گے. با 2 ہے، جیم الف ہے، اور دال 3، تو وہ اسی کے اندر ہے. تھرڈ آپشن ہمارا صحیح ہو جائے گا. چلیے اب ہے ما هو المترادف العربی للکلمہ الانجلیزیہ بپتزم. تو بپتزم کسے کہتے ہیں؟ یہ عیسائیوں کے یہاں ہوتا ہے، تو کس کو بولتے ہیں بپتزم؟ کیا ہوگا؟ کون سا آپشن ہوگا؟ تعاذر، متحمس، انضمام، تعمید. تعمید. جی، تو یہ تعمید ہوگا. تو بپتزم جو ہے اس کو تعمید بھی بولتے ہیں، معمودیہ بھی بولتے ہیں، اور عماد بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، معمودیہ اور اسی طریقے سے عماد بھی بولتے ہیں. یہ تینوں ورڈ یوز ہوتے ہیں اس کے لیے: تعمید، معمودیہ، عماد. بپتزم معنی ایک ہی ہیں سب کے. چلیے اب یہ کہہ رہے ہیں رتب مآثر خلیل مطران. خلیل مطران کے جو اعمال ہیں، جو کارنامے ہیں، ان کو ترتیب دینا ہے ان کی سن اشاعت کے اعتبار سے. تو یہ جو ہے بتائیے مرآت جو وہ ہے تو مرآت الایام کب آئی ہے؟ 1906 کے اندر. ٹھیک ہے، المجلہ المصریہ انہوں نے 1900 میں نکالا تھا. دیوان الخلیل کب آیا ہے؟ 1908 کے اندر. اور الجوائب مصریہ جو ہے اس کے 2 سال بعد نکالا تھا انہوں نے، 1902. تو اب اس حساب سے ترتیب کیا آئے گی؟ سب سے پہلے کون سا آئے گا؟ المجلہ المصریہ. ٹھیک ہے، با، پھر دال آ جائے گا، اور پھر الف اور جیم. تو با، دال، الف، جیم کہاں ہے؟ تھرڈ آپشن. ٹھیک ہے، تو با ایک کے اندر ہے سب سے پہلے، تو یہی با ایک کے اندر ہے، باقی کے اندر نہیں ہے، تو تھرڈ آپشن ہمارا یہاں صحیح ہو جائے گا. خلیل مطران یہ 1872 میں پیدا ہوئے ہیں، 1949 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور یہ رائد الشعر اور رومانسی مانے جاتے ہیں. اور یہ اس کے جماعت ابولو کے دوسرے رئیس بھی تھے. پہلے نائب تھے، پھر 4 دن بعد جب انتقال ہو گیا احمد شوقی کا، تو یہ اصل رئیس بن گئے تھے. اب یہاں کچھ صحیفے دیے ہوئے ہیں، جرائد اور اخبارات، ان کو آپ کو میچ کرنا ہے. تو صحیفۃ الجزیرہ کہاں سے نکلتا ہے؟ الجزیرہ کے نام سے آپ جانتے ہیں، بہت مشہور وہ ہے نیوز پیپر. تو یہ ریاض سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، المملکت العربیۃ السعودیہ، وہاں سے یہ جو ہے شائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے جریدت البیان، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ دبئی. جریدت البیان دبئی. جی، دبئی، الامارات سے. ٹھیک ہے، تو الامارات العربیہ المتحدہ. اور صحیفۃ الرایہ کہاں سے نکلتا ہے؟ قطر. صحیفت الرایہ. تو جریدت البیان جو ہے مطلب یہ 1980 سے نکلنا شروع ہوئے ہیں. صحیفت الرایہ جو ہے یہ اس سے نکلتا ہے، قطر سے. یہ 1979 سے میرے خیال میں جو ہے نکلنا شروع ہوا ہے. اسی طریقے سے جریدت القدس ہے، تو یہ جو ہے کویت سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے یہ جریدہ یومیہ ہے، یہ بھی جریدت القدس کویت سے نکلتا ہے. تو ہم دیکھیں گے الف 2. تو الف 2 جو ہے یہ 2 جگہ ہے، تو ہمارے یہ 2 آپشن جو ہے ختم ہوئے. ٹھیک ہے، اب ہمیں ان میں سے دیکھنا ہے. با جو ہے وہ 4 ہے، تو با 4 یہاں ہے، اس میں نہیں ہے، تو ہمارا یہ سیکنڈ آپشن صحیح ہو جائے گا. پھر جو ہے دیکھیں گے ہم جیم الف اسی سے ملا لیں گے، پھر جیم الف اسی میں ہے، اور دال 3 وہ بھی اسی کے اندر ہے. تو یہ ہمارا سیکنڈ آپشن صحیح ہو جائے گا. چلیے اب یہاں پھر سے میچ کرنا ہے آپ کو. دیکھیے یہ سوال بنا ہوا ہے باقاعدہ، بالکل ابتدا سے ان کی جائے پیدائش وغیرہ پوچھی گئی ہیں. تو حسین مرصفی کا تعلق کہاں سے ہے؟ لیبیا. جی،
تو حسین مرصفی جو تھرڈ ہیں، نمبر، جی یہ تھرڈ نمبر پہ نا. ہاں، Sorry. تو اصل جو پیدا ہوئے ہیں حسین مرصفی، یہ جگہ کی نام کی طرف نسبت ہے. تو مرصفہ شہر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ جو پڑتا ہے یہ بنہا قلیوبیہ کے اندر پڑتا ہے. تو اس طرح جو ہے ہمارا یہ والا تھرڈ آپشن ہوگا. تو پورا یاد رکھنا ہوگا، مرصفی جو ہے مرصفہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور یہ قلیوبیہ میں پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ابو حلاوہ ان کو کہا جاتا ہے. اور باقی جو ہیں احمد الشائب، یہ کہاں؟ شبرہ بخوم میں پیدا ہوئے ہیں. شبرہ بخوم کہاں پڑتا ہے؟ یہ محافظت المنوفیہ. تو یہ ہو جائیں گے الف. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے محافظت المنوفیہ مصر کے اندر. قاہرہ میں وفات ہوئی ہے احمد شائب کی. طاہا حسین جو ہے یہ آپ کو پتا ہے ویسے تو مغاغا. ٹھیک ہے، مغاغا آپ نے نام سنا ہو، کئی مرتبہ ان کا آیا بھی ہے. تو یہ کیلو مطلب کیلو کیا نام ہے؟ کیلو ازبا کیلو، اس طرح کا نام ہے وہ بستی کا ان کی، ازبا کیلو. اور یہ ازبا کیلو جو بستی ہے یہ مغاغا شہر کے اندر پڑتی ہے. اور مغاغا شہر جو ہے یہ کس ڈسٹرکٹ میں آتا ہے؟ منیا. محافظت المنیہ کے منی. اندر. ٹھیک ہے، ہاں تو یہ جو ہے ہمارا یہ ہو جائے گا. اور پھر محمد مندور جو ہے محافظت الشرقیہ. ٹھیک ہے، کفر مندور بستی اور کفر مندور جو ہے محافظت الشرقیہ میں پڑتی ہے. تو یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے. تو اس حساب سے ہم دیکھیں گے 1A3. اب یہاں جو ہے ایک ہی کے اندر ہے، باقی کے اندر نہیں ہے. تو سارے ہم جو ہے ان کو وہ کر دیں گے، اسی کے حساب سے ہم چیک کر لیں گے. تو 1 3 یہ ہو گیا، با 1 اسی میں ہے، جیم 2 اسی کے اندر ہے، اور دال 4 اسی میں ہے. تو ہمارا فرسٹ آپشن ہو جائے گا. چلیے، اب انما الشفیق من یہب حیاتہ لولدہ و اسرتہ. کہ شفیق انسان وہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ انما جو ہے یہ حصر کے لیے آتا ہے، تاکید پیدا ہو جاتی ہے اس سے، حصر. یعنی مشفق انسان وہی ہے، یعنی صرف اور صرف وہی مشفق ہے جو اپنی زندگی کو، اپنی اولاد اور اپنی خاندان کے لیے جو ہے وقف کر دیتا ہے. تو بتائیے اس کے اندر کیا ہے یہ؟ تقدیم المبتدا علی الخبر، تقدیم الخبر علی المبتدا، حذف المبتدا، حذف الخبر. تو ہم نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ مبتدا خبر کب مؤخر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ مقدم ہوتی ہے، اور مبتدا کب مؤخر ہوتا ہے. تو ہم نے اس میں آپ کو صرف جار مجرور کی بات بتائی تھی، ہے نا. وہ بھی یہ بتایا تھا کہ جب مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہو، یعنی مخصوص نہ ہو، اور ظرف یا جار مجرور کی شکل میں جو ہے خبر آ رہی ہے، تو اس وقت لازمی طور پر جو ہے خبر مقدم ہوگی. لیکن اس کے برخلاف اگر مبتدا معرفہ ہے تو پھر وہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم کہیں کہ آپ کے ایگزام میں ہی پوچھا جاتا ہے عندی سیارتن. تو یہ دیکھ رہے ہیں سیارتن مبتدا جو ہے یہ نکرہ تھا، غیر مخصوص ہے، اور یہ جو ہے ظرف کی شکل میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے خبر یہاں مقدم ہو گئی، یہ خبر ہے، خبر مقدم، اور یہ جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم کہیں جار مجرور کی شکل میں، جیسے فی الداری رجل، یا فی الفصل طالب، کچھ بھی. تو یہ دیکھیں یہاں رجل جو ہے نکرہ ہے مبتدا، جب نکرہ غیر مخصوص ہے یہ، تو یہ اور خبر حرف جر کی صورت میں ہے، تو لازمی طور پر یہ کیا ہو جائے گی؟ خبر مقدم ہو جائے گی، مبتدا مؤخر ہوگا. یہ ضروری ہوگی تقدیم و تاخیر. ٹھیک ہے، 4 جگہ جو ہیں وہ خبر کا مبتدا پر مقدم ہونا بالکل ضروری ہوتا ہے. ان میں سے ایک قسم یہ ہو گئی کہ جب خبر ظرف یا جار مجرور کی شکل میں ہو اور مبتدا نکیرہ ہو. پہلا قاعدہ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہم نے یہاں بتا دیا. کلیئر ہے اتنا؟ جی سر. جی بولتے سر. رہیے. ہاں، دوسری پھر چیز دال کیا ہے؟ رجل یہ مثال وہ سمجھا دیجیے. جی مثال کون سی مثال؟ سے دوسری والی. یہ فداری رجل. دیکھیے اب یہاں اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ رجل فدار ہونا چاہیے تھا. لیکن جب مبتدا نکیرہ ہو اور خبر جو ہے یہ دیکھیے حرف جر ہے
اور یہ مجرور، جار مجرور کی شکل میں ہے خبر. تو جب ایسی صورت ہو کہ مبتدا نکیرہ ہو اور خبر جار مجرور کی شکل میں ہو، اصلاً اس کی اصل کیا مانیں گے ہم؟ رجل فی الداری، اصل یہ ہے اس کی. اسی طریقے سے اوپر والے جملے کی کیا ہے؟ سیارۃ عندی، یہ ہے اصل. لیکن کیا قاعدہ کیا ہے کہ جب مبتدا نکیرہ ہو، یہ نکیرہ ہے دیکھیں یہاں معرفہ نہیں، اور خبر جار مجرور یا ظرف کی صورت میں آ رہی، تو پھر لازمی طور پر ہمیں اسے مقدم کرنا ہوگا خبر کو، اور ہم اس کو جو ہے مؤخر کریں گے مبتدا کو لازمی طور پر، یہ یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اس کے برخلاف اگر مبتدا معرفہ ہے تو اس میں پھر ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ الکتاب فوق المکتبی، تو فوق کیا ہے؟ یہ ظرف مکان ہے. اسی طریقے سے الطالب فی الفصل، تو اب یہاں اس کو مؤخر کرنے کی، کیونکہ یہ مبتدا کیا ہو گیا یہاں؟ معرفہ ہے. اور شرط کیا ہے مؤخر ہونے کے لیے مبتدا کے؟ شرط یہ ہے کہ مبتدا نکیرہ ہونا چاہیے. اب کلیئر ہے؟ جی سر۔ چلیے. جی دوسری چیز کیا ہوگی کہ جب خبر جو ہیں ایسے الفاظ ہوں جو شروع میں ہی آتے ہوں. مثال کے طور پر اسماء استفہام ہے، جیسے این کتابک، تو جملہ ناقص ہے یا مکمل جملہ ہے؟ مکمل ہے نا، این کتابک. تو اصلاً کیا تھی اس کی؟ اگر اصل دیکھیں گے ہم کہ کتابک این، لیکن اینا جو ہے وہ بعد میں نہیں آتا، ہمیشہ صدر کلام میں آتا ہے، کلام کی ابتدا میں آتا ہے نا. اس کا مقام ہی کیا ہے؟ کلام کی ابتدا کے اندر آنا. اسی طریقے سے ہم پوچھیں کہ متل امتحان، امتحان کب ہے؟ تو متا جو ہے استفہام کے لیے ہمیشہ شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بھی مثال ہو سکتی ہے، جیسے کیف النجاح، کامیابی کیسے ملے. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں جتنے بھی حروف آئے ہیں یہ سب صدر کلام میں آتے ہیں. تو اصل میں تھا، اصلاً اگر ہم ان کی معنی تقدیری، کتابک این، الامتحان متی، النجاح کیف، لیکن یہ ہمیشہ صدر کلام میں آتے ہیں، تو اس لیے یہ خبر ہیں اور لازمی طور پر مقدم ہوگی اور ان کا مبتدا مؤخر ہو جائے گا. کلیئر ہے یہ بھی بات؟ جی جی سر۔ سر ہاں. تو اس کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو ہے ہمیشہ کیا آتے ہیں؟ ہاں، صدر کلام میں آتے ہیں. سر اس چلیے. کا پھر سے سمجھا دیں کانسیپٹ۔ کاہے کو؟ یعنی ایسے حروف جن کا ہمیشہ کلام میں ابتدا میں آنا ہی لازمی ہوتا ہے، جتنے بھی اسماء استفہام یا وہ جو ہیں اینا، متا، کیفا، یہ سب یہ کلام کے ابتدا میں ہی آتے ہیں، بعد میں نہیں آتے ہیں. ہم شروع میں ہی ان کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ حالانکہ خبر بن رہی ہے، ہم پوچھ رہے ہیں تمہاری کتاب کہاں ہے، تو کہاں ہے یہ خبر ہے. تو اب یہاں جو ہے یہ خبر لازمی طور پر مقدم ہوگی، مبتدا اس کا یہ مؤخر مانا جائے گا. سمپل ہے بالکل. اینا کتابوں کا، اینا، متا، کیفا، یہ سب خبر ہیں اور یہ بعد والے مبتدا ہے. یہ ہمیشہ مقدم ہی رہے گا واجبی طور پر، اس کو بعد میں لا ہی نہیں سکتے آپ، کیونکہ یہ صدر کلام میں ہی آتے ہیں. کلیئر ہے اتنی بات؟ جی ٹھیک ہے. سر۔ تیسری کیا ہے کہ جب مطلب خبر جو ہے وہ حصر کی صورت میں، انما وغیرہ کی صورت میں آ جائے، تو جب انما جب آئے گا تو وہ خبر لازمی طور پر یہاں تو اصل میں ہے من یہب حیاتہ لوالدہ و اسرتہ انما الشفیق، یعنی جو شخص اپنے والد کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے زندگی وقف کرتا ہے تو وہی مشفق انسان ہے. یہ ہے نا اصل جملہ. جب انما کی شکل میں آئے اس کو پہچان لے کہ یہ جو ہے یہ خبر مقدم ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اور واجبی طور پر مقدم ہوتی ہے اس کے بعد. تو یہاں کیا کریں گے ہم؟ اس کو سیکنڈ آپشن تقدیم الخبری
अलल मुब्तदा। क्लियर हुआ? जी सर, सिर्फ इन्ना आता है शुरू में या कुछ और भी? हाँ, इन्नमा जो है हस्र के लिए आता है ना, तो इन्नमा की बात हो रही है बस। जी। हाँ, हस्र के लिए आता है, यानी सिर्फ मुशफिक वही है जो ये करे। तो ये हस्र के लिए जब आएगा इन्नमा, तो ये लाजमी तौर पर मुकद्दम होगा, वाजिबी तौर पर। चौथी शक्ल एक और है इसकी, कि मिसाल के तौर पर हम कहें फिल फजीलती सवाबुहा। ठीक है, असल में क्या है, असवाबु फिल फजीला। लेकिन जब मुब्तदा के अंदर अगर जमीर आ जाए, ठीक है, और वो मुब्तदा के अंदर जमीर जो है वो खबर की तरफ लौट रही है, अगर आप ऐसे कह दें सवाबुहा फिल फजीलती, और ये जमीर जो है लौट रही है फजीलत की तरफ, तो ये कायदा के खिलाफ है ना, कि जमीर माँ बाप की तरफ नहीं लौटती है। कायदा है ना, बलागत में भी पढ़ा होगा। जी जमीर सर। हमेशा किसकी तरफ लौटती है? माकबल की तरफ लौटती है। तो अब आप इसको ला ही नहीं सकते पहले शुरू में, इसको आपको यही तरतीब रखनी होगी, फिल फजीलती सवाबुहा, ताकि जमीर जो है वो सही मर्जे की तारीफ लौटे, माकबल की तरफ लौटे फिर। तो अगर मुब्तदा के अंदर कोई ऐसी जमीर है जो खबर की तरफ लौट रही है, तो मुब्तदा वाजिबी तौर पर मुअख्खर होगा, खबर मुकद्दम होगी, खबर पहले आएगी, मुब्तदा बाद में आएगा। क्लियर है चारों शक्लें? सर इसमें हरफ जर भी तो है। हाँ, हरफ जर है, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ जो है सवाबुहा, आप जानते हैं कि जमायर क्या होते हैं? मारिफा होते हैं। और जब किसी मारिफा की, यानी मुजा, किसी नकरा की इजाफत मारिफा की तरफ क्या हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है? मारिफा। मारिफा बन जाता है। हाँ, तो वो है ना सूरत सवाबुहा फिल फजीलत। अब ये यहाँ जो है जमीर जो है यहाँ, ये अब इसके अंदर क्योंकि नहीं लौट सकती, मुब्तदा पहले भी आ सकता था, अस्सवाब फिल फजीला वो सही हो जाएगा, लेकिन सवाबुहा के अंदर जमीर है और ये इसी की तरफ लौट रही है, तो यहाँ इसको हम मानेंगे कि फिल फजीलती खबर है। और यहाँ तकदीम की वजह हरफ जर की वजह से नहीं हुई, बल्कि तकदीम की जो वो ताखीर की जो इसकी वजह हुई है, वो इसके अंदर जमीर हुई है, क्योंकि जमीर वो इसकी तरफ लौटेगी। अगर हम इसको पहले ले आएंगे तो माँ बाप की तरफ लौटना होगा, और ये गलत हो जाएगा। जमीर जो है माँ बाप की तरफ नहीं लौटती है, तो लाजमी तौर पर हमें जो है फिल फजीलती सवाबुहा ये लाना होगा। क्लियर है ना? अगर किसी को नहीं समझ में आए कोई बात, तो वो पूछ सकता है। सर सवाब वहा फिल फजीलत इसमें कैसे होगा? सवाबुहा फिल फजीलती, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा तरकीब के हिसाब से, क्योंकि आपको मालूम है कि ये ज़ोफ़ तालीफ यहाँ आ जाएगा, है ना, कलाम जो है इसका हुस्न खत्म हो जाएगा, क्योंकि हा जो ज़मीर है वो फजीला की तरफ लौट रही है, और आपको पता है कि ज़मीर जो है माँ बाप की तरफ नहीं लौटती है। कायदा ये है, कायदा जो है क्या है, कि माकबल की तरफ लौटती है हमेशा। तो हमें इसको फजीला को पहले ही लाना होगा, ताकि इस जमीर का मर्जा जो है वो सही हो जाए, है ना। अगर माँ बाप की तरफ लौटाएंगे सेंटेंस गलत। अगर तो इसलिए हमें लाजमी तौर पर इसको पहले लाना होगा, ताकि इस जमीर का मर्जा जो है वो बिल्कुल सही हो जाए, यानी जमीर माकबल की तरफ लौटे, जैसे यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में लौट रही है, फिल फजीलती तवाबुहा। तो ये चार जी। शक्लें हो गई, चारों की मिसाल हमने आपको दे दी है। ठीक है, पहली मिसाल क्या है, कि ऐसे हरूफ के खबर जो है, ऐसे हरूफ बन रहे हो जो कलाम के इब्तिदा में ही आते हैं, जैसे अईना, मता, कैफा, हमेशा शुरू में आते हैं। तो यहाँ अब ये और ये खबर बन रहे हैं, तो लाजमी तौर पर ये मुकद्दम होंगे और इनका मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा। दूसरी सूरत हमने बताई आपको, कि जब मुब्तदा नकीरा हो और खबर जो है वो जार मजरूर या जर्फ की सूरत में आ रही हो, तो उस वक्त भी खबर मुकद्दम होगी वाजिबी तौर पर, मुब्तदा मुअख्खर होगा। तीसरी सूरत ये बताई हमने, जैसे कि
انما جیسے آپ نے پڑھا ہوگا انما الشاعر البختری، اصل میں کیا ہے؟ الشاعر البختری هو الشاعر، یہ ہے۔ ہم؟ تو انما جب آ گیا تو انما کی اگر یہ ہوتا ہم حصر دوسری طرح کرتے، حصر کی وہ بھی صورت ہے کہ ہم ضمیر کے ساتھ اور معرفہ خبر لے آئیں، جیسے میں کہا کہ البختری هو الشاعر، تو وہاں بھی حصر ہوتا ہے، تاکید وہاں بھی، زور وزن وہاں بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بختری ہی شاعر ہے۔ لیکن اس طرح نہ لگے، جب انما کا اگر استعمال ہو گیا تو انما کی صورت میں پھر لازمی طور پر ہمیں اسے پہلے لانا ہوگا، تو ہم کہیں گے انما الشاعر البختری۔ تو انما الشاعر جو ہے یہ خبر ہے، اور البختری یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اسی طریقے سے انما السابق محمد، کہ سبقت لے جانے والا جو ہے، فرسٹ آنے والا جو ہے وہ محمد ہے، تو انما السابق محمد، تو انما السابق جو ہے یہ خبر ہے، اور محمد یہاں مبتدا ہے، اور یہ واجبی طور پر مقدم ہوئی ہے خبر، کیونکہ انما کے ساتھ آ رہی ہے، حصر کے لیے آ رہی ہے۔ تو یہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے چوتھی شکل بتائی کہ جب مبتدا کے اندر کوئی ضمیر ہو جو خبر کی طرف لوٹ رہی ہو، تو اس وقت جو ہے اس کا مرجع صحیح کرنے کے لیے ہمیں مبتدا کو مؤخر کرنا ہوگا اور خبر کو پہلے لانا ہوگا، تاکہ پھر وہ اس کا ضمیر کا خبر کی طرف لوٹنا صحیح ہو۔ کلیئر ہے اب چاروں قسمیں؟ جی سر۔ جی سر۔ جی سر۔ ہاں اب دوبارہ، ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں دوبارہ نہیں پڑھائیں گے اب اس چیز کو، کیونکہ یہ کلیئر ہو گیا ہے آپ لوگوں کا۔ اگر کسی کو کوئی بعد میں بھی وہ ہوگا تو پوچھ لینا، ہے نا، جب پیپر میں آئے گا تو وہاں بھی اور ایکسپلین کر دیں گے، کوئی بات نہیں۔ شاعر فلسطینی، فلسطینی شاعر ہیں، یعبر عنہ ادوارد سعید، اور ادوارد سعید جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے بیان کرتے ہیں انہو من اعظم شعراء العالم العربی، کہ وہ جو ہیں عالم عربی کے عظیم شعراء میں سے ہیں۔ وہو شدید الشبہ بما کان یمثلہ فیض احمد فیض فی التراث الجنوب الاسوی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں اس سے جس کو پیش کرتے ہیں فیض احمد فیض فی التراث الجنوبی الاسوی، یعنی جنوب ایشیا کے سرمایہ میں، یعنی یہ جو پاکستان کے جو شاعر فیض احمد فیض، ان کی شاعری جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہے، بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ تو کون سے شاعر ہوں گے؟ روحی الخالدی، معین بسیسو، ابراہیم توقان، محمود درویش۔ سب سے سمپل بات آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ ہمارے سلیبس میں کون داخل ہے نا؟ تو یہ کیا ہوں گے؟ محمود درویش، کیونکہ ان کی جو شاعری ہے فیض احمد فیض کی وہ بھی انقلابی شاعری ہے، اور اسی طریقے سے محمود درویش کی بھی اسی طرح، تو یہ ہو جائیں گے ہمارے محمود درویش۔ آواز کٹ رہی ہے۔ آواز کٹ رہی ہے؟ جی بتائیے، اگر آواز بریک ہو رہی ہے تو بتائیے، ہم پھر کچھ کریں۔ ان کا کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کون سا؟ سر ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں شاعر فلسطینی، یعنی یہ فلسطینی شاعر ہیں۔ یعبر عنہ ادوارد سعید قائلا، تو یہ جو ہے ادوارد سعید جو ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں انہ من اعظم شعراء العالم العربی، کہ وہ عالم عربی کے جو ہیں عظیم شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ وہو شدید الشبہ بما کان یمثلہ فیض احمد فیض، اور ان کی وہ جو ہے بہت زیادہ مشابہ ہیں اس سے جس کو فیض احمد فیض جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، جس کی نمائندگی فیض احمد فیض کرتے ہیں جنوب ایشیا کے، یعنی سرمایہ میں، فی التراث، یعنی فی التراث الجنوب الاسوی۔ تو وہ کون سے شاعر ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ انقلابی جو شاعر ہیں وہ محمود درویش ہیں فلسطین کے، اور یہی ہمارے سلیبس کے اندر بھی ہیں، اور سلیبس کے اندر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے جی سر۔ اب من الف کتاب صانع الاقتصاد الامریکی، تو یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ صانع الاقتصاد الامریکی، جرجی زیدان، عبدالحمید جودہ سحار، علی احمد باکثیر، جرجی زیدان۔ عبدالحمید چودہ سے۔ جی جی، عبدالحمید جودہ سحار کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی پیدائش جو ہوئی ہے 1913 میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات ہوئی ہے 1974 کے اندر، کہ عبدالحمید
जौदा अस्सहाब। चलिए अब क्वेश्चन है, अब यहाँ इकराइल इबारत तालिया, ये देखिए यहाँ दी सर जी क्वेश्चन इसके नीचे कर दिए, क्वेश्चन देखेंगे। सानिउल इक्तिसाद अल अमरीकी किसकी किताब है? अब्दुल हमीद जौदा अस्सहाब। चलिए यहाँ देखिए तर्जुमा अल मुनासिब अल ताबीर अल इंजलीसी, यानी मुनासिब ट्रांसलेशन देखना है कौन सा है इस अंग्रेजी ताबीर का। ऑन द अदर हैंड, तो इसके लिए अला सईदिन आखर। दूसरा जो है ऑन द अदर हैंड का बदलन मिन आखर, ये तो इंस्टेड ऑफ के माने में आता है। तर्जुमा अल मुनासिफा मुनासिबा लित्ताबीर अल इंजलीसी हिया मिन जानिबिल यद अल आखर। और इसी तरीके से तर्जुमा अल मुनासिबा लित्ताबीर ऑन द अदर हैंड ये मिन जिहतिन उखरा। तो कौन कौन से इसमें जो है सही होंगे? अलिफ और दाल। अलिफ और दाल, ठीक है। अला सईदिन आखर ये भी आता है ऑन द अदर हैंड का, तो बदलन मिन तो नहीं आएगा, बदलन मिन तो इंस्टेड ऑफ के माने में आता है। इसी तरीके से मिन जानिबिल यद अल उखरा, अगरचे इसका तर्जमा कहीं वो करेंगे तो यही आ जाएगा, लेकिन इस तरह का इस्तेमाल अरबी जबान में नहीं होता है, और तो इसलिए ये गलत है ये भी, और ये भी गलत है। और यहाँ जो है मिन जिहतिन उखरा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये अलिफ और दाल देखेंगे कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अल अदीब अन नाकिद सुम्मिया बिअमीदिल अदब अल अरबी, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक अदीब में नाकिद हैं जिनको अमीदुल अदब अल अरबी कहा गया, तो वो कौन है? ताहा हुसैन। ताहा हुसैन है। 1889 में पैदा हुए हैं, 1973 के अंदर वफात हो गई है। अमीदुल अदब अल अरबी कहा जाता है, ठीक है। और किताबें इनकी हैं ही, शजरतुल बूसू पर एक किताब आई है, और भी इनकी जो किताबें हैं वो इनकी जो सीरा जातिया अल अय्याम 3 जिल्दों में है। और इसके अलावा और किताबें हैं, फिर शेरिल जाहिली इनकी बहुत मशहूर किताब है, और फिल अदबिल जाहिली 1927 में वो दोबारा जब छपी है तो फिल अदबिल जाहिली के नाम से आई है। फिर शेरिल जाहिली 1926 में छपी थी। और भी इनकी बेशुमार किताबें हैं, उनको तो आप देखेंगे ही। लम यकुन उज़्वन लिल मजमा अल इल्मी अल अरबी बिदिमश्क, यानी दमश्क दिमश्क की जो अल मजमा अल इल्मी अल अरबी है उसके रुकन कौन नहीं है? अबू महफूज करीम मासूमी, अबुल हसन अली अल हसनी नदवी, अब्दुल अजीज मईमनी, अब्दुल हलीम नदवी। कौन नहीं है? अबू महफूज करीम अलमासूम। जी, अबू महफूज करीम अल मासूमी नहीं है, बाकी अबुल हसन साहब भी थे, अब्दुल अजीज मईमनी भी थे, अब्दुल हलीम नदवी भी थे, ठीक है। जिन अब्दुल हलीम नदवी वही जिनकी तारीख अदब अरबी है उर्दू के अंदर, तो वही है। तो तीनों जो है ये अल मजमाउल इल्मी अल अरबी दिमश्क के जो हैं रुकन थे, मेंबर थे। चलिए अब यहाँ है काल साहिब इब्न अब्बाद हादिही बिदाअतुना रुद्दत इलैना, साहिब इब्न अब्बाद ने कहा कि ये तो हमारा ही सरमाया हमारी तरफ लौटा दिया गया, हमारा सामान जो है मतलब हमारा सरमाया हमें ही लौटा दिया गया। ज़ननतु अन्ना हाज़ल किताब यश्तमिलु अला शैइन मिन अख़बारि बिलादिहिम, मेरा गुमान तो ये था कि ये किताब जो है मुश्तमिल होगी कुछ उनके मुल्क की खबरों पर, यानी उनके मुल्क की खबरें होंगी इस किताब के अंदर, यानी मगरिब की। फ़इदा बिही यश्तमिलु अला अख़बारि बिलादिना, लेकिन ये तो हमारी ही मुल्क की खबरों पर जो है मुश्तमिल है, यानी मशरिक की खबरें हैं इसके अंदर। ला हाजत लना बिही, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उससे जो है बेअतनाई बरती थी। तो ये कौन सी किताब होगी जिसके बारे में ये कहा हादिही बिदाअतुना रुद्दत इलैना? अब्दुल फरीद। अल यक़दुल फरीद, ठीक है। तो यक़दुल फरीद के बारे में ये भी जिक्र किया जाता है कि यक़दुल फरीद के अंदर कुछ भी जो है ये उसके हवाले से, अंदुस के हवाले से नहीं लिखा गया, यानी मगरिब के हवाले से। हालांकि कुछ चीजें हैं उसके अंदर, लेकिन कुछ का शुमार नहीं होगा, क्योंकि एक मगरिबी वो लिख रहा है तो फिर मशरिक के बारे में क्यों? हर इंसान की तवक्को ये होगी पढ़ने के वक्त कि भाई अपने यहाँ का कुछ लिखा होगा, कुछ नया होगा। और जब उसने देखा तो इसलिए उसने बेअतनाई बरती थी। अल अक़दुल फरीद के बारे में ये कौल है, पूछा जाता है काफी। 25 अज्जा में है ये। रत्तिबिल कलिमात तालिया हस्ब तरीका सहीह लिल जुमला, सही तरतीब आपको लगानी है कि अत्तालिब क़िराअतन सहीह अल किताब। बताइए इनकी क्या तरतीब लगाएंगे आप? बा अलिफ जी दाल ठीक है, तो एक साथ आप देख लेंगे।
جب بھی کوئی اس طرح کا سینٹینس آتا ہے، فعل بھی ہے اس کے اندر، تو آپ اصل جو ترکیب دیکھیے، جو ساخت ہے جو سینٹینس کی عربی زبان کے اندر، وہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے فاعل آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مفعول آتا ہے، اصل یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب بھی کوئی اس طرح کا سوال فعل اس میں ہے تو پھر اسی ترتیب سے آپ رکھیں گے، پھر اس کے متعلقات ہوں گے جو بھی ہوگا۔ تو اب یہاں با اور با جو ہے ہمارا ایک ہی ہے، تو یہی آپشن ہو جائے گا۔ تو قرأ الطالب یہ فاعل ہو جائے گا، اور الکتاب یہ ہو جائے گا مطلب مفعول، اور قراءۃ صحیحہ یہ ہو جائے گا مفعول مطلق، ٹھیک ہے، سیکنڈ مفعول۔ تو یہ ترتیب صحیح۔ آواز پھر سے بریک ہو رہی ہے۔ آواز پھر سے بریک ہو رہی ہے، چلیے ہوتی رہتی ہے وہ، تو کوئی بات نہیں۔ اگر کہیں نہیں سمجھ میں آتا تو اس کو پوچھ لیجئے گا، اگر کہیں کچھ رہ جائے تو دوبارہ پوچھ لیجئے، اب میں کیا کر سکتا ہوں اس میں۔ جی اب دیکھیں یہاں میچ کرنا ہے یا شعر دیے ہوئے ہیں، تو یہ دے رکھا ہے وَرَجَعْتُ أَدْرَاجَ سر الشَّبَابِ آواز نہیں وَجِدَّهُ۔ آ رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ چلیے ہاں، تو یہ وَرَجَعْتُ أَدْرَاجَ الشَّبَابِ وَوِرْدَهُ أَمْشِي مَكَانَهُمَا عَلَى الْأَشْوَاكِ۔ پھر دوسرا شعر ہے کہ اخلق الشیب جدتی و کسانی خلعة منه رخت الجلباب فيها ليس فيها الا كلام والا حسرة بعد حسرة تتهادى۔ پھر تیسرا ہے فتبارت عصائب الطیر ما بین شرود من الاذى ونفور۔ تو اب بتائیے محمود سامی بارودی کا اس میں کون سا ہوگا؟ سیکنڈ۔ سیکنڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اخلق الشیب جدتی کہ سفیدی نے جو ہے مطلب بڑھاپے نے میری تازگی کو کیا کر دیا ہے، بالکل پرانا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے ایک بوسیدہ لباس پہنا دیا ہے۔ خلعتن رثت الجلباب مطلب ایک بوسیدہ لباس جو ہے پہنا دیا ہے۔ پھر دوسرا جو ہے حافظ ابراہیم، ان کا کون سا ہوگا؟ تھرڈ۔ جی تھرڈ ہو جائے گا، لیس فیہا الا کلام و الا حسرت بعد حسرت تتہادى، یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور عمر ابو ریشہ کا کون سا ہوگا؟ فورتھ۔ فورتھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے احمد شوقی جو ہے پھر ان کا یہ ہو جائے گا، ہاں ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا۔ تو اب اس حساب سے دیکھیں گے، ان کا کوئی مسئلہ تو نہیں کسی کو اس میں، کہ بڑھاپے نے جو ہے میری تازگی کو بوسیدہ کر دیا ہے اور مجھے جو ہے ایک بوسیدہ لباس پہنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر والا جو ہے وَرَجَعْتُ أَدْرَاجَ الشَّبَابِ وَوِرْدَهُ أَمْشِي مَكَانَهُمَا عَلَى الْأَشْوَاكِ، یعنی میں جوانی کی گلیوں میں جو ہے اور اس کے چشموں کی طرف لوٹ آیا، رجع مطلب لوٹنا، اور امشی مکانہما علی الاشواک، اور میں ان کی جگہ پر جو ہے کانٹوں پر چل رہا ہوں، علی الاشواک، امشی مکانہما ان دونوں کی جگہ پر میں کانٹوں پہ چل رہا ہوں۔ اسی طریقے سے لیس فیہا الا کلام و الا حسرت بعد حسرت تتہاجا، یعنی اس میں کچھ نہیں ہے، لیس فیہا الا کلام، سوائے باتوں کے، یعنی سوائے بات کے کچھ نہیں ہے، اور ایک حسرت کے بعد دوسری حسرت جو ہے آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، تتہادا یعنی حسرتوں کے بعد حسرتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ پھر ہے فتبارت عصائب الطیر ما بین شرود من الاذى ونفور، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پرندوں کی جھنڈ، عصائب الطیر پرندوں کے جھنڈ جو ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں پرندوں کے جھنڈ، وہ ما بین شرود من الاذى، وہ اذیت سے دور ہونے کے درمیان میں ہے، یعنی اذیت سے دور بھاگ رہے ہیں اور منتشر ہو رہے ہیں۔ نفور کا مطلب یعنی پرندوں کے جھنڈ جو ہے وہ پریشانی کی وجہ سے جو ہے بھاگ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، پریشانی سے بچنے کے لیے، تکلیف سے بچنے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، یہ A2 اب دیکھیں گے، تو A2 جو ہے دو جگہ ہے، اس لیے ہمارا یہ بھی نکل جائے گا، یہ بھی نکل جائے گا۔ اب پھر ہمیں دیکھنا ہے باتھری دیکھنا ہے، تو باتھری جو ہے یہ اس کے اندر ہے، 4 کے اندر، تو ہمارا یہ بھی نکل گیا اب۔ اور پھر جیم جو ہے وہ 4، جیم 4 بھی اسی میں ہے، دال جو ہے وہ الف، تو یہ بھی یہی ہے، تو 4 آپشن ہمارا صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اب یہ کہہ رہے ہیں کاتب دفن بنیو یارک، کاتب ہیں ایک، وہ نیو یارک کے اندر دفن کیے گئے، ثم حمل رفاته الى قريته، پھر ان کی بوسیدہ ہڈیوں کو جو ہے
وہ ان کی بستی واپس لایا گیا. ٹھیک ہے. مصطفیٰ لطفی منفلوطی، میخائیل نعمہ، طه حسین، جبران خلیل جبران کون ہوں گے؟ جبران. جی بالکل جبران ہوں گے، کیونکہ جبران کی وفات جو ہے 10 اپریل کو 1931 میں، یہ 48 سال کی عمر میں نیو یارک کے اندر ہوئی تھی، امریکہ میں. ٹھیک ہے. تو وہیں ان کو دفن بھی کیا گیا تھا. اور ان کا جو وہ جو بیمار وہ جو ہوا تھا مرض السل، ایک بیماری ہے، تو اس میں جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا. اور جبران کی خواہش یہ تھی کہ ان کو لبنان کے اندر دفن کیا جائے. تو ان کی آرزو یہ کب پہ پوری ہوئی تھی؟ انتقال ہوا 1931 میں، ان کی آرزو پوری ہوئی 1932 کے اندر. ٹھیک ہے. تو 32 کے اندر جو ہے ان کی جو ہڈیاں تھی، جو ڈھانچہ بچا ہوا تھا، اس کو لبنان منتقل کیا گیا، اور وہاں وہ جو ہے ان کو دفن کیا گیا. تو اب جو ہے جس جگہ وہ دفن ہے اس کو متحف جبران بولتے ہیں. چلیے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قصیدتو خف القتین. خف القتین جو قصیدہ ہے، اس کو اختل نے کہا ہے، کس کی مدح میں کہا ہے؟ مصعب ابن زبیر، ہشام ابن عبد الملک، عبد الملک ابن مروان، زین العابدین، کس کی مدح میں کہا ہے؟ عبد مروان. جی عبد الملک ابن مروان کی یہ مدح میں اس نے قصیدہ کہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے اس نے ممدوح کا وصف بیان کیا ہے، غزلی اشعار سے ابتدا کی ہے، پھر ممدوح کا وصف بیان کیا ہے، اور اس کی مدح کی ہے، پھر اپنی قوم کی مدح کی ہے، پھر اس کے بعد جو دشمنان تھے بنو امیہ کے، ان کی حجم کی ہے اس کے اندر. تو وہ قصیدہ بہت مشہور ہے، اس کو یاد رکھیے. خف القتین فراح منک او بکر وازعجتهم نوافی صرفها غیر كأنني شارب يوم استبد بهم من قرقف. یعنی ایک اور ہے من قرقف. خیر بہرحال تو یہ قصیدہ ہے ان کا خف القتین. چلیے، لیس من الشعراء الثعالب. ثعالب شعراء میں کون نہیں؟ ثابت بن جابر الفہمی، عدی بن ربیعہ، ثابت بن اوس، عروۃ بن الورد. عدی بن ربیعہ. عدی بن ربیعہ نہیں. عدی بن ربیعہ کون ہے؟ محلل. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے نہیں ہے، شعراء سعلوک میں سے. یہ بھی ہیں ثابت بن جابر الفہمی، جس کو ہم کس کے تابت شرہ کے نام سے جانتے ہیں، ثابت بن اوس الازدی، جس کو ہم شنفرہ کے نام سے جانتے ہیں، اور عروۃ بن الورد العبسی. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں جو ہیں شعراء سعالق میں شمار ہوتے ہیں. چلیے، آسٹریا. آسٹریا کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ اس کا مرادف کیا ہوگا؟ استرالیہ، المجر، قبرص، نمسا. آسٹریا. جی نمسا. نمسا، ہاں جی. تو نمسا بولتے ہیں آسٹریا کو. ٹھیک ہے. استرالیہ جو ہے اس کو تو ہم سیدھا بولتے ہیں آسٹریلیا، اور استرالیہ جو ہے یہ آسٹریلیا کو بولتے ہیں. اور مجر کو کیا بولتے ہیں؟ مجر. جی ٹھیک ہے. تو مجر کو بولتے ہیں ہنگری. اور اسی طریقے سے یہ جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو؟ قبرص کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں قبرص کو؟ بولیے. اس کا پروننسیشن دیکھ لینا کیا ہے. ٹھیک ہے. چلیے، اب یہ کہہ رہے ہیں خطیب. ایک خطیب ہے، قال عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا، انی لارجو یوم القیامہ، کہ مجھے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن جو ہے ان یبعث امۃ واحدہ، کہ ایک قوم کی حیثیت سے ان کو اٹھایا جائے گا. تو یہ کون ہے؟ قس بن سعیدہ اکثم، عمر بن معدی قریب، حارث بن عباد البکری. کون ہے؟ قس بن ساعدہ علیہ. قس بن ساعدہ، بالکل. قس بن ساعدہ لیادی ہیں، خطیب العرب، حکیمها وحکمها، یعنی کان یؤمن باللہ ویدعو الیہ یعنی بموعظۃ حسنۃ. ٹھیک ہے. اور وقال فی خطبتہ اما بعد، اسی طریقے سے انہ اول من خطب علی شرف واتکأ علی سیف وقال فی خطبتہ اما بعد. اور بہت سارے خطبے بھی ہیں، وہ ہیں سب آپ کو یاد ہوں گے ماشاءاللہ. تو آگے چلیے. پھر دیکھیے اقرأ العبارات التالیہ، مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھنا ہے. موریتانیہ بلاد بجوار سودان.
کہ یہ सूडान کے पड़ोस में है। मोरितानिया ममलकतुन अरबिया, आसिमतु मोरितानिया नवाकशोत, और असमरा मदीनतुन तिजारियतुन कबीरतुन फी मोरितानिया। तो बताइए कौन कौन सा इसके अंदर सही होगा। जीम ऑप्शन, जीम जीम सिर्फ सही बिल बस जीम ऑप्शन ठीक है। तो ये जो है कहाँ पड़ता है मोरितानिया, फी अफ्रीका। गरबी अफ्रीका। अफ्रीकिया। जी बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से जो है ममलकतुन अरबिया कहा जाएगा इसको, क्या है ये, ममलकतुल अमाज़िगिया ऐसा ही कुछ है वो। बहरहाल तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आसिमतुन मोरितानिया नवाकशोत ये बिल्कुल सही है। और असमरा जो है ये मदीना तिजारिया कबीरा फी मोरितानिया, ये नहीं है, बल्कि इरिटेरिया का है ये जो मदीना है, ये शहर है असमरा, ये इरिटेरिया। चलिए, सर इरिटेरिया यानी जो दहलक है, दहलक के नाम से भी जाना। हाँ मुझे इसके बारे में उसको चेक कर लेना, ठीक है, इसको चेक कर लेना, इरिटेरिया। हाँ तो ये हमारा जीम ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे, फिर है अय्युहल मुसाब बिअक्लिही वल मुवर्रत बिजहलिही अल बैयिन सख्तुहु अल फाहिशु गलतुहु अल आथिरु फी दैल इग्तिरारिही अल अअमा अन शम्सी नहारिही काइलु हादिही अल इबारत। किसने इबारत कही है। इब्ने ज़ैदुन। हाँ जी, इब्ने जैदून ने। किसको लिखा था ये उसी से है, रिसाला हजलिया से, इनको भी उस देख लेना। उसको रिसाला हजलिया जो है, इब्ने अब्दूस को लिखा था ना उसने रिसाला हब्दिया, तो वो इसी से है। अम्मा बाद अय्युहल मुसाब बिअक्लिही अल मुवर्रत बिजहलिही अल बय्यिनु सक़तुहु अल फाहिशु गलतुहु अल आतिरु फी दैल इग्तिरारिही अल अअमा अन शम्सी नहारिही, तो ये उसी का है। तो इब्ने जैदून ने इसको उसका मजाक उड़ाते हुए लिखा है। तो ये कहता है कि अपनी अक्ल से महरूम हो, अय्युहल मुसाब बिअक्ली यानी अक्ल के मरज में मुब्तला हो, अक्ल से महरूम हो। अल मुवर्रत बिजहलिही, जहल के अंदर जो है क्या हो, जहालत में गिरफ्तार हो। और क्या है, अल बय्यिनु सक़तुहु, और तुम ऐसे शख्स हो जिसकी जो गलतियां हैं, मतलब जो गलत, हाँ सकत का मतलब गलतियां, यानी जिसकी गलतियां जो हैं वो बिल्कुल वाजे हैं। अल्फाहिशु गलत हो, और ये भी गलत के माने में आते हैं, धोखे के माने में, तो उसके भी यही आ जाएंगे। और फिर है अल आतिरु फी दैल इग्तिरारी, तो अल आतिरु फी दैल इग्तिरार किसको बोलते हैं, धोखे को, यानी अपने धोखे के पर्दे में जो है ठोकर खाने वाला है, खुद खुद अपने धोखे में आ जाने वाला शख्स है, अपने धोखे से खुद तकलीफ पाने वाला। अल आमान शमसी नहारी ही, और ये कह रहा कि अपने दिन के सूरज से जो है अंधा है, यानी दिन में भी उसको नजर नहीं आता है। तो ये जो है मजाक उड़ाते हुए उसका इब्ने जैदून ने ये इब्ने अब्दूस को कहा है, रिसाला हजलिया से है। चलिए अब यहाँ देखिए, क़रादा शायरुन अंदलुसियुन अल बैत अत्ताली मुअब्बिरन अन हुब्बिही ली, किसके लिए, अपनी मोहब्बत को। या नसीम अस्सबा बल्लिग बल्लिग तहियतना, ए बाद नसीम हमारा सलाम पहुंचाओ। मन लौ अलल बुअद हय्यन कान युहयीना, ठीक है, कि उसको, कि अगरचे वो हमसे जो है मतलब दूर है, अगरचे वो दूरी पर है, लेकिन वो हमें सलाम भेजती थी। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। उल्लाद बिन वल्लादा के लिए, तो वल्लादा के लिए है या नसीम अस्सबा बल्लिग तहियतना मन लौ अलल बुअद हय्यन कान युहयीना। तो इस तरह ये हो गया, यानी हमें वो जिंदगी बख्शती और बख्शता, तो उसको सलाम बहलवा, लिहुब्बिही लिवल्लादा, ठीक है। फिर है अबुल कासिम इस्माइल, ये किसका नाम है अबुल कासिम इस्माइल। साहिब बिन साहिब इब्न अब्बाद का नाम है, ठीक है। अबुल कासिम इस्माइल इब्न अब्बाद इब्न अब्बास, ये जो है ये साहिब इब्न अब्बाद के नाम से मशहूर हुए हैं, काफी उल कुफात भी कहा जाता है इनको। और ये अस्फहानी है, तालिकानी अस्फहानी। चलिए नेक्स्ट है, मैच करना है आपको। अंत वल्लाहि या बुनई अमीरुल मुमिनीन गदन बादी, ये किसका कौल था, बुख्तरी। अबू तम्माम का बुख्तरी के लिए, ठीक है। बुदी अशहरु बिमलिकिन व खुतिमा बिमलिकिन,
یہ کس کے بارے میں ہے؟ ابو فراس حمدانی. اور ابو العلا معری جو ہے مطلب تعلم العقل اولا ولد ثانیا، یہ کس کی کتابوں کے بارے میں ہے؟ جاہز، جاہز کی. کس نے کہی یہ بات؟ تعلم العقل اولا ولد ثانیا. ابن الامید، ہاں جی. ابو العلا معری یہ ہو جائے گا کان کثیر المبالغہ مفعما بالغریب، یعنی بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرنے والا تھا، غریب الفاظ کی بھرمار ہوتی تھی، متکلف السجا، سجا کا پرتکلف استعمال کیا کرتے تھے، کثیر الاصطلاحات العلمیہ، اور علمی اصطلاحات کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے. تو ابو العلا معری 4 ہو جائے گا. تو A3 ہم دیکھیں گے، A3 جو ہے وہ صرف ایک کے ہی اندر ہے، تو اسی حساب سے ہم چیک کر لیں گے. 52 اسی کے اندر ہے، جیم 2 بھی یہی ہے، اور 4 بھی یہی ہے. تو اس طرح فرسٹ آپشن صحیح ہو جائے گا. چلیے اب یہ دیکھیے، یہ بس اتنا ہی کرتے ہیں، یہ والا کوشچن اور کر لیتے ہیں. ابو العلا معری کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ تنوخ سے. ابو عباد البختری کہاں سے؟ کون ہے؟ طیب. طائع. اور ابو ملیکہ کعب ابن زہیر، ہاں، اور عبس ہوتا. ٹھیک ہے. تو A12، اب 12 جو ہے یہ 2 جگہ ہے، تو ہمارا یہ نکل گیا یہاں سے اور یہ نکل گیا. اب اس کے حساب سے ایک اور دیکھ لیں گے. مختلف با جو ہے 3، اب با 3 دیکھیں گے، ان کے اندر با 3 یہاں ہے وہاں نہیں ہے، تو اس لیے یہ آپشن ہمارا صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں گے جیم 4 وہ بھی اسی کے اندر ہے، دال 1 وہ بھی اسی کے اندر، تو 4 آپشن ہمارا یہاں صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چلیے بس 90 تک رکھتے ہیں، پھر اس کو جو ہے باقی شام وغیرہ میں کرتے ہیں شام میں. تو اتنی چیزیں سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ جی جی